شوہر کا موبائل چیک کرنا، آپ ویسے اس پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ بیوی شوہر کا موبائل نہ چیک کرے؟ پہلے تو میں شوہروں سے پوچھوں گا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ آپ نہیں چیک کروانا چاہتے، وہ بتائیں آپ. اگر چور کی داڑھی میں تنکا ہے کیوں کوئی نہیں چیک کروانا چاہے گا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو نہیں بتانا چاہتا وہ؟ لیکن اگر وہ اتنا سمجھتی ہے، اگر تو بعد میں شروع ہوگا نا، مسئلہ کیا ہے، اس کو کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آئے نا. دیکھیں اگر نہیں ہوتا اسلام میں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ فرضی سوالات کیے جائیں. ٹھیک ہے، آپ پریکٹیکلی یہ کیس رکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایشو ہے اور یہ دنیا کے ہر مرد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو موبائل نہیں چیک کروانا چاہتا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز تو لے کے آئیں، کون سی چیز ہے؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو پورا اختیار ہے چیک کرنے کا. جی چیک کرے، عورت بھی اپنے مرد کو چیک کروائے اور مرد بھی اپنی عورت کو موبائل چیک کروائے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اس میں کسی قسم کی کوئی معافی؟ ظاہر ہے، مجھے بتائیں قرآن جب کہہ رہا ہے سورہ البقرہ میں کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، تو لباس یہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ ہے؟ مجھے بتائیں، اس سے زیادہ بہتر مثال دی جا سکتی تھی. تو مرد و عورت تو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، تو یہ کون سا ایسا راز ہے جو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ دو چیزوں کے اوپر چلتا ہے، ایک سیکس، دوسرا اولاد. یہ کامن بانڈ ہے. اولاد کی وجہ سے لوگ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں، بالکل، کیونکہ اولاد خراب نہ ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے نیچر نہ بھی ملتی ہو گزارا کرتے ہیں. لیکن اولاد والا اگر بانڈ نہ ہو، پیچھے پھر بانڈ بچ جاتا ہے سیکس کا. اور اگر سیکس فری ہو جائے اور چھپی دوستیاں ہوں تو مجھے بتائیں کون سا مرد ایسی عورت کو برداشت کرے گا اور کون سی عورت ایسے مرد کو برداشت کرے گی؟ تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ تو پھر قائم نہیں رہے گا. یہ اسی اعتماد کے اوپر تو چل رہا ہے. اچھا، آج کل بھی میں یہاں پہ میں نام بالکل نہیں لوں گا، لیکن کچھ دوسرے فرقے کے علماء ہیں جو کسی حد تک متاع کو جائز قرار دیتے ہیں، کوئی گنجائش نکالتے ہیں. وہ آپ اس بارے میں کیا بالکل غلط ہے. چاہے سعودی عرب کے وہابی علماء کا نکاح مسیار ہو، جی جی، چاہے یہاں کے علماء کا، شیعہ کا نکاح متع ہو، یہ بالکل حرام ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں موجود. یہ فٹ ان نہیں بیٹھتا. پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کروائے. اسلام کے مزاج میں یہ بات نہیں بیٹھتی. جس طرح شراب تھی، جی جی، پہلے جی جی، اس کو اسٹیجز میں حرام کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی پسندیدہ تھی اسلام کو، نہیں، اس طریقے سے متع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اور آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں طلاق کی سب سے بڑی وجہ؟ اور لاسٹ پہ آپ میسج کیا دیں گے لوگوں کو کہ طلاق کی ریشو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے؟ آپ نے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے نا جو وہ فائنینشیل ایشوز ہے. جی ہاں، لوگ تو کہتے ہیں جی برداشت کم ہو گئی ہے، لوگ جاہل ہیں، شک کرتے ہیں. یہ ساری کرولریز ہے. اصل چیز فائنینشیل ایشوز ہے. جب تک فائنینشیل ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے باقی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. میاں بیوی کی جو لڑائی کی اصل وجہ ہوتی ہے نا، عموماً گھروں میں وہ مرد گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتے، یا وہ خرچہ تو دیتے ہیں، عورتیں جو ہیں فضول خرچی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. یا دوسرے نمبر کے اوپر کرپشن ہو سکتی ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، مرد یا عورت کی. وہ بات کی چیزیں. اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ شادی کروانے کا تو آپ کو شوق ہے، آپ کے ماں باپ کو شوق ہے، لیکن آنے والی جو بچی ہے اس کا خرچہ اٹھانا، اس کو جو اس کے جائز حقوق ہیں یہ دینا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. پھر الٹیمیٹلی لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے. اب لوگ آپ کو 50 باتیں بتائیں گے، صبر کی کمی ہو گئی ہے جی، آخرت اورینٹڈ نہیں رہے. سرکار آپ جو مرضی کر لیں، پہلا مسئلہ یہ باتیں کرنے سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا. یہ مولوی جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ ایک دن میں اتنا خرچہ کرتا ہے جو ہمارے 1 سال کے خرچے ہیں. تو بھائی کر سکتا ہے. تو 4-6 کروڑ کی گاڑی سے نکل کے اور ہزاروں روپے کا ایک وقت کا کھانا کھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تم بھی صبر کرو. جو چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بیچارہ یہ کیسے کہے؟ وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے تو اتر یہاں، مجھے وہاں بٹھا، وہاں میں بھی بیٹھ کے تیرے سے بھی اچھے انداز میں، تیرے سے زیادہ آنسو بہا کے کہوں گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. اصل مسئلہ بھائی جی روٹی ہے. جی ہاں، یہ باقی ساری لیپا پوتی والے معاملات ہیں. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بعض جو بزرگ ہیں وہ تو تفنن کے طور پہ کہتے ہیں یہ اسلام کا 6واں فرض ہے روٹی. ہاں ظاہر ہے جی، جب روٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں یہ ساری یہ جو مسجد کی جو چندہ بکس کے اندر ہیر پھیر ہوتی ہے، چندے کے باکسز میں چوری ہوتی ہے، خوف خدا کدھر چلا جاتا ہے. کئی امام مسجد پکڑے گئے CCTV کیمروں میں. اب ان امام مساجد سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری تنخواہ نہیں اتنی رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس چندے میں سے کھائیں.
تو دیکھیں جو آپ کو چوری کے خلاف جمعے کے خطبوں میں لیکچر دیتے ہیں وہ خود چندہ چوری کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بھاری چیز پیٹ روٹی فائنانس, اگر یہ مسئلہ آپ ایڈریس کر لیں, باقی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اقدار موجود ہیں اسلامک, باقی ساری چیزیں موجود ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں اوور کم ہو جائیں گی اگر ہم یہ اپنا فائنانس والا ایشو کر لیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے, انڈیویجول بھی ہے. پھر آپ دوسرے نمبر پہ کہہ سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارنے کی کوشش کریں, فضول خرچی نہ کریں. یقین کریں ہم جن لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں میں, حیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سرمنیز کے اوپر اس طرح پیسہ اڑاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں اڑایا ہوتا. بندہ کہتا ہے یار ہم تو اپنی جیب سے نہیں لگاتے اور یہ ہم سے ادھار اٹھا کے لگا رہے ہیں, تو دل ہی نہیں کرتا کسی کو پیسے دینے کو بھی. یہ آپ دیکھ لیں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں. میں بار بار اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں, پھر سوال نکلتا آ رہا ہے. اشاروں پہ کھڑے ہوئے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں, ان کو پیسے دینے چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں جرم اور حرام ہونا چاہیے. یہ 100% پیشہ ور ہے میرے بھائی. ان کی باقاعدہ آبادیاں ہیں, یہ پوری کمیونٹی کی شکل میں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے گلی محلوں میں رہتے بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. اور اس سے بڑی بات وہاں پہ کوئی اور ضرورت مند آگے کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس کو بھگا دیتے ہیں. جی بھگا دیتے ہیں, پورا سسٹم ہوتا ہے. بالکل. تو لیکن ایک چیز ہے, اگر کوئی آپ سے مانگے آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں واضح ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نا جھوٹا یا سچا ہے, آپ نے اسے ڈانٹنا نہیں, کیونکہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں چیرا ہوا نا, ہم تو ظاہر کے اوپر فتوا لگاتے ہیں. بالکل. ہمارے عثمان بھائی کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے لوگ ان کی دکان پہ, وہ کہتے ہیں بیٹھ جو روٹی کھانی کھلا دوں گا. کہتے ہیں نہیں پیسے دو. کہتے ہیں مزدوری کرو گے؟ ہاں جی کروں گا, کل آ جانا. آتے ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مزدوری پورا دن کر کے انہیں پیسے ملنے ہیں, وہ انہوں نے 2-3 گھنٹے میں چھاپ لینے اتنے پیسے, پھر وہ بچے بھی ساتھ. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے, اب اسے دعا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ٹھیک ہے, یہ کہہ کے اسے رخصت کر دیں. آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ حق ہے نا کہ آپ اسے کچھ نہ دیں, تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں. چھڑکے نہیں, چھڑکنا نہیں ہے, لیکن سلواتیں نہیں سنانی اسے. ہاں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں مزدوری نہیں مل رہی, میں تمہیں دوں گا, آؤ کھانا کھلا دوں گا. ڈانٹنے کا, تقریریں جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ بیونڈ ریپیئر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو آپ چھوڑتے ہیں. ان کی جو میں ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی دنیا تو خراب ہے, آخرت بھی برباد ہے. انہوں نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی, دین سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. قابل رحم ہے یہ لوگ, لیکن پیسے ان کو پھر بھی نہیں دینے. پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس پہ بھی بتا دیں کہ پیسے کس حد تک کمانا جائز ہے, کیونکہ اب کئی لوگ یہ مثال دیتے ہیں, جی دیکھیں صحابہ کرام نے غربت میں زندگی گزاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری, تو آپ بس اتنے کمائیں کہ بس 2 ٹائم کی روٹی کھا لے, اس سے زیادہ کمانا ٹھیک ہی نہیں ہے. نہیں میں وہ تو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. بہت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اب ایک مثال ہے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور رومز اور پرشینز کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں, تو اس وقت تو باقی سارے صحابہ امیر ہو گئے تھے. یہ غربت والی کون سی بات ہے؟ عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہوئے ہیں, بخاری میں ذرا ان کے ایسٹس نکالیں, وہ اربوں میں ہیں آج کے, میں نے کیلکولیٹ کیے تھے ایک دن بیٹھ کے, اربوں میں, کیونکہ انہوں نے مانتے رکھی ہوئی تھی لوگوں کی, لیکن وہ غریبوں پہ لٹا بیٹھے, تو امانت تو واپس کرنی ہے. پھر انہوں نے جنگ جمل سے 1-2 دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو, بخاری میں آتا ہے, وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کچھ پلاٹس وغیرہ یا اس طرح بیچ کے تو یہ قرضہ اتارنا ہے, اور وہ جو قرضہ لکھا ہوا ہے نا بخاری میں, وہ اربوں میں بنتا ہے. تو یہ سب یہ جھوٹی باتیں, یہ اس زمانے میں تھا پیسہ کما سکتے ہیں, حلال کمائیں جتنا مرضی کمائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب تم پہ دنیا کی دولت کھول دی جائے گی. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو, مگر یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا اور تم اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گے. تباہی اور بربادی یہ کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ نہ دیں. اگر آپ اس مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ مال کما بھی سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جب مال زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا. لوگ کہتے تو ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جب انہیں کہا جائے کہ کیلکولیٹ کیے, کہتے ہیں ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں. میرے بھائی جب آپ سودا بیچتے ہیں تو بغیر حساب کے پیسے لیتے اور دیتے ہیں. اللہ کی باری آئی ہے تو صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حساب نہیں کرتے ہو, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں کرتے. کبھی رمضان کی افطاری کرا دی اور سمجھا زکوٰۃ دے دی. بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 دینا تو آسان ہے, 1 کروڑ پہ آج کے زمانے میں 2.5 لاکھ دینا تو آسان ہے, لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ دینا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یار 2.5 کروڑ میں تو گاڑی آ جائے گی, گھر آ جائے گا, تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. سرکار 8 زکوٰۃ اگر لوگ دے رہے ہو نا, پاکستان سے غربت ختم ہو جائے.
یہ جو کہتے ہیں نا چیریٹی پاکستان میں بہت دی جاتی ہے، جی دی جاتی ہے، لیکن جتنی بنتی ہے نا فرض اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دی جاتی. علی بھائی آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ. لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس میسج کے ساتھ ہم اس پروگرام میرا ایک ہی میسج ہے جی آپ کے آڈینس کے لیے بھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص انسانوں کے لیے بھی، کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو آپ کے کریٹر نے اس لیے پٹ کیا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو اپنے مرنے سے پہلے آپ اس کریٹر کے سامنے جو جواب دہی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، اس کی تیاری شروع کر دیں اور پریکٹیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. اس دین کو آپ فالو کریں، پلس آپ نظر رکھیں ان دینی طبقات کے اوپر جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں کہ کہیں وہ آپ کا استحصال تو نہیں کر رہے کہ وہ مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے اپنے بزرگوں کے آگے پھینک رہے ہوں، اللہ اور اس کا رسول کا نام یوز کر کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تعلیمات اپنے بابوں کی بتا رہے ہوں، آپ سے چندے ہتھیار رہے ہوں اور اصل دین سے آپ کو دور کر رہے ہوں. اور اسی کو ہم نے شعر کی شکل میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ہم نے ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو قرآن و سنت میں ہوئی ہیں اس شخص کے اوپر نازل جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.